رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اپنے رب سے مغفرت کے سوال کریں، بخشش مانگے، معافی مانگے. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ معافی دینے والا ہے. ہم دنیاوی معاملات میں دیکھ لے، کسی سے کچھ چیز مانگے کہ بھائی مجھے رقم کی ضرورت ہے، وہ ایک مرتبہ دے کے بھائی سے مانگا، چچا سے مانگا، ماموں سے مانگا، رشتہ دار سے مانگا، پڑوسی سے مانگا. پہلی مرتبہ تو وہ شاید خوشی سے دے دے، دوسری مرتبہ مانگے تو چہرے پر اس کے تیور چڑھے ہوں گے، دے دیا تو دے دیا. تیسری مرتبہ وہ غصہ کرنے لگ جائے گا کہ یار کیا تم نے تو اپنے آپ سے منگتا بنا لیا، بس مانگتے ہی رہتے ہو. دو تین کری کری سنا دے گا. لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے، آپ اللہ سے نہیں مانگیں گے، اللہ ناراض ہوگا. حدیث کا مفہوم ہے کہ تم گناہ نہیں کرو گے اور اس پہ بخشش طلب نہیں کرو گے تو میں ایسی امت لاؤں گا جو گناہ کرے گی اور اس کے بعد آ کے مجھ سے بخشش طلب کرے گی، یعنی تمہیں ہلاک کر دوں گا. یعنی اگر تم مجھ سے مغفرت کے طلبگار نہیں ہوگے تو میں تمہیں ہلاک کر کے ایسی امت لاؤں گا جو گناہ کرے گی اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرے گی، میرے سامنے آہوزاری کرے گی. تو اللہ تعالیٰ اس آہوزاری پہ خوش ہوتا ہے. آپ کسی کے سامنے گڑ گڑائے تو اسے برا لگے گا کہ کیا میرے سامنے وہ گڑ گڑا رہے ہو. تو گڑ گڑانے والی ذات وہ اللہ کی ہے. اللہ کے سامنے ہم مغفرت کے طلبگار ہو تو یہی عشرے ہیں، ان میں ہم مانگے. یہ مہینہ اپنے آپ کو چارج کرنے کا، یہ نہیں کہ اس میں گفتگو میں فضول باتوں میں یہ ضائع کر لے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آپ ذرہ برابر خیر کریں گے یرہ، اس جہاں میں اسے پائیں گے. ذرہ برابر شر کریں گے اس جہاں میں اسے پائیں گے. ابھی تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ بھئی میں نے اب سبحان اللہ پڑھ لیا، اس پہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا. اس سبحان اللہ کے کیا اثرات ہیں وہاں، یہ ہمیں اس جہاں میں پتہ چلے گا. تو اس لیے
ان گھڑیوں کو، ان بابرکت گھڑیوں کو، یہ وہ گھڑیاں ہیں جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے اس کی طلب میں لگ جاتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ شعبان اور رمضان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ یعنی رمضان کے مہینے کی طلب اور تڑپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمیں یہ مہینہ مل گیا ہے، تو اس مہینے کو ہم غنیمت جانے، ایک ایک ساعت کو، ایک ایک گھڑی کو، ایک ایک لمحے کو ہم قیمتی جانے۔ اور مغفرت کا مہینہ چل رہا ہے، مغفرت بھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی دعا ہے۔ دعا اللہ کے سامنے اپنے گناہ پیش کر کے اس کے اوپر معافی مانگنا، مغفرت طلب کرنا۔ اور الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، الدعاء سلاح المؤمن، دعا جو ہے یہ بنفسی خود عبادت ہے، عبادت کا مغز اسے کہا گیا۔ اور سلاح المؤمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں مومن کا ہتھیار ہے۔ جس طرح ایک فوجی ہوتا ہے، ایک پولیس ہوتا ہے، ایک گارڈ ہوتا ہے، اس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، بغیر اسلحہ کے اسے کوئی گارڈ، فوجی اور پولیس نہیں مانتا کہ بھئی تمہارے پاس تو اسلحہ ہی نہیں ہے۔ تو مومن کا ہتھیار وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ مومن کو ہمہ وقت اللہ کی طرف کانٹیکٹ کرنا چاہیے، اس کا رابطہ اللہ سے ہو، اور چھوٹی سی چیز، بڑی سی بڑی چیز وہ اللہ سے مانگے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی مجھ سے مانگو، وہ بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جوتے کا تسمہ کیا چیز ہے، تو حقیر سی چیز ہے، حقیر سی چیز بھی اللہ کہہ رہے مجھ سے مانگو، میں خوش ہوتا ہوں۔ تو اس مہینے کو ہم غنیمت جانے، اور خصوصاً یہ عشرہ چل رہا ہے مغفرت کا، جس طرح میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ بندہ میری طرف آئے، مجھ سے مانگے۔ تو اس مہینے میں ہم اپنے لیے مانگے، اپنے بچوں کے لیے مانگے، اپنے والدین کے لیے مانگے، اپنے پڑوسیوں کے لیے مانگے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے ہم مانگے۔ تو زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر سی دعا کرتے ہیں، اس کے بعد مجلس برخاست کرتے ہیں۔ دعا تو میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کر رہے ہیں، آصف بھائی آپ کر لیتے ہیں نہیں؟